السلام علیکم میرے چھوٹے خواب دیکھنے والوں، کیا آپ آج کی رات ایک خاص سفر کے لیے تیار ہیں؟ تو اپنی سب سے آرام دہ جگہ ڈھونڈیں، اپنا پسندیدہ تکیہ لگائیں اور اپنے خیالات کو اوپر اڑنے دیں، پرندوں کے پار، بادلوں کے پار، اس جگہ تک جہاں ستارے جگمگاتے ہیں۔ وہاں آسمان کے شیشے کی طرح صاف اور چمکتی ہوئی جگہ پر ایک چاند رہتا تھا۔ اس کا نام تھا چاند بابا۔ بہت خوبصورت تھا، اس کی روشنی پوری رات جگمگا اٹھتی، لیکن ایک بات تھی، چاند بابا بہت اکیلا تھا۔ وہ ہر رات نیچے زمین کو دیکھتا کہ کس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں اپنے بچوں کے ساتھ سوتے ہیں۔ وہ سنتا کہ کس طرح ہوا درختوں سے سرسراتی ہوئی گزرتی ہے، جیسے وہ آپس میں باتیں کر رہی ہو۔ سب کا کوئی نہ کوئی ساتھی تھا، مگر چاند بابا، اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک رات اس نے زمین پر ایک ایسا درخت دیکھا جو دوسرے درختوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ درخت بہت پرانا اور گھنا تھا اور اس کی شاخیں آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس درخت کی ہر شاخ پر چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے ربن بندھے ہوئے تھے۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ وہ ربن ناچ رہے تھے، جیسے وہ خوشی کے گانے گا رہے ہوں۔ یہ تھا خواہشوں کا درخت۔ دنیا کے بچے اپنی چھوٹی بڑی خواہشیں کاغذ پر لکھتے اور ان کاغذوں کو ربن بنا کر اس درخت سے باندھ دیتے۔ چاند بابا نے اپنی روشنی تیز کر کے قریب سے دیکھا۔ ایک گلابی ربن پر لکھا تھا، میں ایک نئی گڑیا چاہتی ہوں۔ ایک نیلے ربن پر لکھا تھا، میں اپنے بابا کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں۔ چاند بابا کا دل بھر آیا۔ اس کے اندر بھی تو ایک چھوٹی سی خواہش تھی نا، ایک ایسی خواہش جو اس کی چمکتی ہوئی سطح کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ کیا اس درخت کے پاس اس کی خواہش بھی سننے والا کوئی ہے؟ اس نے ہمت جمع کی۔ اس نے اپنی سب سے چمکدار، سب سے نرم روشنی کی کرن کو ایک پیغام بنا کر درخت کی طرف بھیجا۔ روشنی کی یہ کرن درخت کے درمیان میں موجود ایک بڑی شاخ پر جا کر بیٹھ گئی اور ایک نرم سی چمک دینے لگی۔ چاند بابا کا پیغام تھا کہ میں ایک دوست بنانا چاہتا ہوں۔ درخت جو بہت بوڑھا اور سمجھدار تھا، اس نے محسوس کیا کہ آج اس پر بندھی ہوئی روشنی عام روشنی سے کہیں زیادہ خاص ہے۔ اس نے اپنی پرانی شاخیں آہستہ سے ہلائیں اور ایک میٹھی سی سرسراہٹ کی آواز نکالی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، گھبراؤ مت، تمہاری آواز کسی تک ضرور پہنچے گی۔ اگلی شام جب سورج ڈوب رہا تھا تو ایک چھوٹی سی لڑکی اپنی امی کے ساتھ سحر کو نکلی۔ اس کا نام آئینہ تھا۔ آئینہ کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ جب وہ خواہشوں کے درخت کے پاس سے گزری تو اس نے اوپر آسمان میں چاند بابا کو دیکھا، جو ابھی تک ایک پتلی سی لکیر کی طرح تھا۔ آئینہ نے محسوس کیا کہ چاند بابا آج کچھ اداس نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے بستے سے ایک چمکدار سفید کاغذ اور پنسل نکالی اور غور سے سوچنے لگی۔ اس نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کاغذ پر لکھا، اے چاند، تم ہر رات ہمارے اوپر روشنی بکھیرتے ہو، تم ہمیں ڈرنے نہیں دیتے، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ آئینہ۔ اس نے اپنے پیغام کو ایک خوبصورت سفید ربن میں لپیٹا اور درخت کی سب سے اونچی شاخ تک پہنچنے کی کوشش کی تاکہ چاند بابا اسے آسانی سے دیکھ سکے۔ اگلی رات جب چاند بابا آسمان پر پورے جلوے میں آیا، اس نے فوراً ہی وہ سفید ربن دیکھ لیا۔ اس نے اپنی روشنی تیز کر کے پیغام پڑھا۔ پڑھتے ہی چاند بابا کا چہرہ اس طرح جگمگا اٹھا جیسے اس نے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ اس کا دل پھول کی طرح کھل گیا۔ آخرکار کسی نے نہ صرف اسے دیکھا تھا بلکہ اسے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تمام نرم سنہری روشنی کو ایک بڑی گرم چادر کی طرح آئینہ کے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے کی ہر چیز چمک اٹھی۔ آئینہ اپنی نیلی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کا سارا کمرہ چاندنی سے نہا گیا ہے۔ وہ مسکرا اٹھی اور اپنے دل میں بولی، شکریہ دوست۔ اب چاند بابا پہلے جیسا اکیلا نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی سکون روشنی سے اپنے دوستوں کو سلا سکتا ہے، اور ہر رات وہ نیچے زمین پر اپنی چھوٹی دوست آئینہ کو سلانے کے لیے ایک نرم سنہری روشنی بھیجتا ہے۔ وہ دنیا کے تمام بچوں کو دیکھتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے،
اور اب میرے پیارے تمہاری باری ہے، اپنی آنکھیں بند کرو کیونکہ چاند بابا تم پر بھی اپنی نرم روشنی بھیج رہا ہے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے، وہ تمہارا بھی دوست ہے۔ شاباش، اب گہری نیند سو جانا۔ اب اور اگلی کہانی کا ضرور انتظار کرنا۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولنا۔ اگلی کہانی تک اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔